آج ہم آپ کو بتائیں گے انسان کی تخلیق کی سچی کہانی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر زمین پر آنے تک اور ابلیس کی نافرمانی تک۔ یہ وہ قصہ ہے جو انسان کو سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، کیا آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی کو کئی سالوں تک تیار کیا، پھر اس میں روح پھونکی، اور پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی تو تمہارے سامنے جیتا ہوا انسان آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتے حیران ہو گئے کہ ایک انسان کو علم حاصل ہے جو ان کو بھی نہیں معلوم۔ یہ علم انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ سے نافرمانی قبول نہیں، نکل جا، تو لعنت کیا ہوا ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دیں، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی مگر میرے مخلص بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جس چیز تک تمہیں رسائی دی جائے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے آدم اور حوا کے قریب آ کر کہا، کیا تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو؟ کیا تمہیں علم کا وہ درجہ نہیں چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو؟ آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھا لیا، فوراً شرم محسوس ہوئی اور انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ پھر دونوں نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے، تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں رہو اور آزمایا جاؤ، پھر میرے پاس واپس آنا۔ یعنی زمین ایک امتحان گاہ ہے، نہ کہ سزا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، یعنی شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے مگر مخلص بندوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ شیطان انسان کو گرانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کا اصل امتحان یہ نہیں کہ ہم کتنی بار گرے، اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کتنی بار اٹھ کر اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر معافی مانگی اور اللہ نے فوراً قبول فرما لی، تو ہم اور آپ بھی اللہ سے پلٹ کر رحمت پا سکتے ہیں۔ اللہ آج بھی اپنی مخلوق کا انتظار کرتا ہے، بس ایک سچی توبہ، ایک سچی واپسی، اور سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسے ہی اسلامی واقعات، قرآنی قصے اور ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آئندہ آپ کون سا موضوع سننا چاہتے ہیں۔ آپ کے ایک کامنٹ سے ہمیں نئی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔